ہم کل بھی اس عزم پہ قائم تھے، آج بھی اس عزم پہ قائم ہیں، اور پھر بھی بات یہی ہے، ہم نے مشن کو چھوڑا نہیں ہے، ہم نے نظریے کو بدلا نہیں ہے، ہم نے کاس سے منہ موڑا نہیں ہے، ہم جھکے نہیں ہیں، ہم بکے نہیں ہیں۔ میں آج بھی اپنے مرشد اور اپنے قائدین کے اس کاز اور انداز پہ آج بھی قائم ہیں۔ یہ بندہ ناچیز اسی انداز پہ آج بھی کھڑا ہے، اور بالخصوص حضرت مرشد عثمانی کی اس انداز اور الفاظ پہ میں آج بھی چلتا چلا جا رہا ہوں کہ خوف و اندیش و تعزیر و سزا رہنے دے، خوف و اندیش و تعزیر و سزا رہنے دے، میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے۔ میں قاصد حق نواز ہوں، دشمن صحابہ کافر ہے پیغام میرا، حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے، اور حق بات پر کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار حق تو کر جائے گا جو ٹپکے گا لہو میرا۔ ہاں ہاں، اور ان اندھیروں سے کہہ دو ٹھکانہ اپنا کر لے، ہم نئے عزم کے ساتھ بنیاد سحر رکھتے ہیں۔ کوئی سرخی میں ملی جب کسی فسانے کو، ہمارے خون کی حاجت ہوئی زمانے کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ایک منٹ اللہم یا حافظ یا حفیظ یا ناصر یا نصیر یا رقیب یا وکیل یا اللہ یا اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ، والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین۔ ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين المنافقين الخارجين المشركين الزنديقين إلى يوم الدين۔ خصوصاً على أعداء أمير الحق والإيقان معاوية بن أبي سفيان۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف تمام حضرات محبت سے پڑھ لیں گے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله بارك وسلم، وصل عليه۔
انتہائی قابل احترام، قابل عزت تکریم معزز علماء کرام، حاضرین محفل، اصحاب رسول کے غیور جانباز جیالے نوجوان کارکن ساتھیوں، میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس پروگرام کے روح رواں برادر عزیز، خادم قرآن محترم المقام جناب قاری طاہر رشید صاحب، قائد ضلع چنیوٹ، پیکر اخلاص، پاسبان ناموس صحابہ، محترم المقام جناب چودھری محمد سعید صاحب سلمہ اللہ تعالی، تشریف فرما کثیر تعداد میں علماء، ذمہ داران، کارکنان و عہدیداران، یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انتہائی بابرکت عنوان پر اس بابرکت پروگرام کا انعقاد کر کے ہم سب کو مل بیٹھنے کا ایک موقع آپ لوگوں نے فراہم کیا ہے۔ آغاز ہی میں جن بچوں نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی، ان کو، ان کے اساتذہ کرام اور والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں اللہ ان کی اس محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی، حالات ایک جیسے نہیں رہتے، زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی غم، کبھی خوشی، کبھی راحت، کبھی مصیبت، کبھی سختی، کبھی نرمی۔ یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے اور اسی سفر کا نام زندگی ہے۔ پہلی مرتبہ آپ حضرات کے ہاں میں نہیں آیا ہوں، اس سے پہلے بھی آنا ہوا ہے۔ آپ حضرات سے خصوصی دعاؤں کا طالب ہوں کہ مالک لم یزل مجھ سمیت جتنے مسلمان جہاں بھی ہیں، جسمانی روحانی تمام امراض سے اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ایک چیز ہے کہ 2.5 مہینے چارپائی پہ رہتے ہوئے کسی درد تکلیف نے پریشان نہیں کیا، جس سوچ اور فکر نے ہمیشہ پریشان کیے رکھا اور رلایا، وہ یہ تھا کہ اللہ کہیں زندگی کے آخری دن نہ ہوں اور بستر پہ موت نہ آ جائے۔ ہم نے بستر پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے موت کی تمنا کی ہی نہیں ہے۔ اور ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العالمین، آگے اللہ کے فیصلے ہیں اور وہ اپنے فیصلوں میں اختیار رکھتا ہے، لیکن اپنی تمنا بہرحال یہی ہے کہ ساری زندگی جس مشن اور نظریے پہ گزاری ہے، کئی مصائب اور مشکلات اور آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے، ایک قدم بھی نہ پیچھے ہٹے ہیں نہ کوئی ہٹا سکا ہے۔ اللہ مرتے دم تک اس پہ قائم رکھے۔
اور اسی طرح اپنے مشن پر قائم رہتے ہوئے اللہ شہادت کی مقبول موت نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، مہینہ رجب کا ہے۔ اشتہار کا عنوان بھی آپ کے مد نظر ہے۔ رجب کا مہینہ اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ 12 مہینوں میں حرمت والے 4 مہینے ہیں، جس میں ایک رجب کا مہینہ بھی ہے، اور اس ماہ مبارک میں بہت سارے واقعات ہیں جو پیش آئے ہیں، جن کا تعلق ہماری اسلامی تاریخ کے ساتھ ہے۔ سب کا اگر ذکر کیا جائے تو بات بہت طویل ہو جائے گی۔ جس واقعہ کے ذکر کے لیے آج یہ کانفرنس منعقد ہے، میں اسی حوالے سے مختصر سی بات کروں گا، شاید طویل گفتگو نہ کر سکوں، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ شاید کہیں یہیں میں آیا تھا اور 2 گھنٹے سے اوپر کا بیان بھی ہوا تھا، پتہ نہیں شاید اس سے بھی زیادہ تھا۔ تو بہرحال پھر اللہ رب العالمین توفیق دیں تو یہ پھر آپ کا ادھار صحیح۔ رجب کا مہینہ سن 60 ہجری میں 22 تاریخ کو ملک شام میں دمشق کی دھرتی پر ایک ایسا حادثہ اور واقعہ پیش آیا کہ جس نے پوری امت کو مغموم کر کے رکھ دیا تھا، کیونکہ 22 رجب سن 60 ہجری کو ایک ایسی ہستی دنیا سے چلی گئی تھی جس نے دنیائے کفر کو لوہے کے چنے چبوائے تھے، سمندر پار تک ان کا تعاقب کیا تھا، جس نے رومیوں کو وہ سبق سکھایا تھا جن کی نسلوں کو آج بھی وہ درد محسوس ہو رہا ہے۔ وہ بڑا تو بڑھتا چلا گیا، چلا تو چلتا چلا گیا، پیچھے نہیں دیکھا۔ پھر ایک ایسا خلیفہ وقت اور مسلمانوں کا حکمران جس کے عدل اور انصاف کا عالم یہ ہو، توجہ آپ کی میری طرف رہے، دنیا کیوں نہ پریشان ہوتی، امت کیوں نہ پریشان ہوتی کہ 19 سال تک یہ مسند خلافت پہ براجمان ہے، اور عدل اور انصاف کا عالم یہ ہے کہ 19 سال میں اس کے خلاف کوئی احتجاجی مظاہرہ، کوئی احتجاجی جلوس نہیں نکلا۔ نہیں سمجھے؟ میں بہت بڑی بات کر گیا ہوں، آپ حضرات کی توجہ نہیں رہی۔ عدل انصاف پہ اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں، میں آج کی زبان میں اور آپ کی زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ سیدنا امیر معاویہ کا عدل اور انصاف اتنا عظیم ہے، دروازے دروازے پہ اس نے عدل فراہم کر دیا ہے کہ 19 سال تک مسند خلافت پر بیٹھا ہے اور کوئی احتجاجی جلوس، احتجاج تو وہاں ہوتا ہے جہاں ظلم ہو،
جہاں زیادتی ہو، جہاں حقدار کا حق مارا جائے، جہاں کسی کا حق غصب کیا جائے، کسی پہ زیادتی، جبر اور ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں، 19 سال تک اگر اس کے خلاف کوئی احتجاجی جلوس نہیں نکلا تو یہ اس کے عادل ہونے کی دلیل ہے، عادل ہونے کی دلیل ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہے، اور رفیق ایسا ہے کہ آقا کے ساتھ ایک ہی سواری پہ متصل سوار ہے، سواری پہ جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میری کمر، میری پیٹھ کے ساتھ لگ رہا ہے؟ آقا، میرا سینہ آپ کے پیٹھ سے لگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے۔ یارو، جسے نبوت کی زبان سے دعائیں نکلیں اور آج کوئی بدبخت اس پہ لعنت کرے، اس کی عزت اور عظمت کو نہ سمجھے۔ آقا مدنی کریم تشریف فرما ہے، دوسری سلطنت کا ایک شہزادہ آیا، شہزادے نے آ کر کہا، میں عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، آپ کے عدل، انصاف، اخلاق، کردار، گفتار کا بڑا چرچا سنا ہے، میں کچھ ہدیہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، لیکن سامان ذرا باہر ہے، آپ اپنے کسی ساتھی کو بھیج دیں، کسی غلام کو بھیج دیں، وہ وصول کر کے لے آئے۔ وصول کر کے، توجہ کرنا، اگر سیدنا امیر معاویہ کے فضائل اور مناقب پہ بات شروع کی جائے نا، اور ان کے واقعات کا تذکرہ شروع کیا جائے، ساری رات بیت جائے۔ آج تک ان کے فضائل کا احاطہ کوئی مقرر نہیں کر سکا، نہ کوئی احاطہ تقریر میں لا سکا، نہ احاطہ تحریر میں لا سکا، نہ کوئی مصنف تصنیف میں لا سکا، نہ کوئی مدرس تدریس میں حق ادا کر سکا۔ یہ ذہن میں رکھیں، صرف فہرست ہی کو اگر کوئی گنے نا تو اس پہ بھی شاید زندگی لگ جائے، کیونکہ جس کی عزت، عظمت، رفت، منقبت، مقام، مرتبہ، عروج، بلندی کے اوپر اللہ کا قرآن گواہی دے، اس کی عزت اور عظمت کو بیان کرنے کا حق ادا کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ شہزادہ کہتا ہے، کسی کو بھیج دیں، یہ میں فضائل کا سہارا لے رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ وہ لے آئیں۔ آقا نبی کریم نے دیکھا، فرمایا، میرا معاویہ کہاں ہے؟ ہاتھ اٹھایا، آقا میں حاضر ہوں۔ اس بندے کی بات سن لی؟ ہاں سن لی، چل، یہ کوئی ہدیہ دے گا، وہ وصول کر کے لے آ۔ یہ جوتا پہننا چاہتا ہے، لیکن اتنے میں وہ شہزادہ دوڑ گیا، اتنے میں وہ شہزادہ دوڑ گیا۔ اس نے سوچا جوتا پہنتا ہوں تو نبی کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے، یہ یوں ہی دوڑ پڑا۔ چلتے چلتے تکلیف محسوس کی۔ توجہ کرنا، میں واقعات کا سہارا نہیں لیتا، میرے جماعتی احباب اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں، جو بار بار واقعات بیان ہو چکے ہیں نا، بار بار بیان کر کے ایسے تقریر نہیں جھاڑنی چاہیے۔ بات صرف یہ ہے کہ نقطہ لے کے اس واقعہ کے اندر ہمارے لیے کچھ سبق بھی ہوتا ہے، وہ بھی نکالنا اور امت کے دامن میں ڈالنا خطیب کی خطابت کا فریضہ ہے۔ اب ایک ہی نہج پہ ساری زندگی خطابت کو نہ رکھیں، کیونکہ دین ہر زمانے کے لیے ہے، قیامت کی صبح تک کے لیے رہنما بن کے آیا ہے۔ یہ صرف مکہ اور مدینہ اور اب تک کے لیے تو نہیں ہے، جس زمانے میں جو تقاضا ہو انہی تقاضوں کے مطابق بات ہونی چاہیے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ابھی آپ تھوڑے تھوڑے خاموش ہوتے جائیں گے، مجھے پتہ ہے میرا بڑا پرانا تجربہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب تو کچھ اور باتیں کر رہے ہیں،
وہ اور باتیں نہیں کر رہا، کوئی راضی رہے کوئی ناراض رہے، ہم نے بات کرنی ہے اور سیدھی کرنی ہے۔ ہاں، ہمیں یہی سکھایا گیا، ہم نے یہی سیکھا ہے۔ ان بچوں کو یا پہلے نکال دو یا کوئی نہ اٹھے، یہ ذہن میں رکھیں، سب کی توجہ خراب نہ کرو۔ عرض یہ کر رہا ہوں، یہ دوڑ پڑا، راستے میں کہا تو شہزادہ ہے لیکن مجھے شاید تو جانتا نہیں ہے، اور جو تو نے کہا نا میرے نبی سے کہ اپنے کسی غلام کو بھیج دے، بس اس سے بڑا میرے لیے اعزاز کوئی نہیں، میں غلام سمجھ کے آ رہا ہوں، ورنہ تجھ جیسے شہزادے میں نے بڑے دیکھے ہیں، تجھ جیسے شہزادے میں نے بڑے دیکھے ہیں، اگر مجھے بھی سواری پہ ساتھ بٹھا لے تو کیا ہو جائے گا، سواری تو خالی ہے۔ اس نے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا، میں شہزادہ بادشاہ کا بیٹا، تو ایک غلام میرے ساتھ سواری پہ بیٹھے گا؟ اس نے کہا بھئی غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو عرض ہی کی ہے۔ اور آگے سے وہ شہزادہ کہتا ہے تو مجھے جانتا ہے، تو مجھے، یہ جملہ میرا یاد رکھنا، تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں، تو میرے ساتھ سوار ہونا چاہتا ہے؟ اس نے کہا یار میں نے تجھ سے کون سا رشتہ کرنا ہے، تجھے جانتا ہے کہ نہیں جانتا، میں تو اپنے نبی کا حکم لیے چلا ہوں، چل دوڑ۔ تو گھوڑا دوڑا، یہاں نبی کا غلام ساتھ دوڑے گا۔ وہاں پہنچا، سامان ہدیہ جو بھی تھا وہ لے کے واپس آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ معاویہ ننگے پاؤں نظر آ رہا ہے، آقا جوتا پہننا چاہتا تھا لیکن وہ نکل پڑا، میں نے سوچا کہیں آپ کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے، آپ کے حکم میں، اللہ کے نبی نے ایسے تو نہیں کہا تھا نا کہ میری امت میں سب سے زیادہ بردبار اگر ہے تو معاویہ ہے، اس نے کہا تھا تو مجھے جانتا ہے۔ زمانہ تھا گزرتا چلا گیا، آقا نبی کریم کا زمانہ نبوت گزر گیا، سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آیا، 2 سال 3 مہینے 10 دن خلافت کا زمانہ گزر گیا۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم کا زمانہ آیا، 10 سال کا زمانہ گزر گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت آیا، 12 سال کا زمانہ یہ بھی گزر گیا۔ 5 سال کا زمانہ حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت کا بھی گزر گیا۔ 5-6 مہینے خلافت کا زمانہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی گزر گیا۔ جب حضرت حسن اور حضرت حسین نے دونوں نے آ کر حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنا امیر مان لیا۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ حضرات حسنین کی۔ انہوں نے بیعت کر لی، سب کچھ اسی کے حوالے کر دیا۔ فتوحات کا زمانہ شروع ہوا، کفر پہ یلغار کا آغاز ہوا، کفر کو للکارا جا رہا ہے، کفر سے انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، شہر غسان پہنچ گئے، وہ شہزادہ جہاں کا تھا وہ ملک بھی قبضہ ہو گیا، وہ بھی فتح ہو گیا، وہاں سے بھی کئی گرفتار ہوئے، وہاں سے بھی کئی گرفتار ہوئے۔ جب گرفتار ہونے والے قیدی لائے گئے اور حضرت امیر معاویہ معائنہ کرنے کے لیے نکلے، یارو کیا انداز ہوگا جب سپہ سالار حضرت امیر معاویہ جیسا ہوگا، اور بڑے بڑے شہزادوں کو قیدی بنا کے لایا گیا تھا، اور یہ گزر رہا ہے۔ چلتے 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 زمانہ گزر گیا تھا،
اس کی نظر ایک بندے پہ پڑی، کہتے اس بندے کو میں نے دیکھا ہے، دوسری نظر میں دیکھا، فوراً پہچان لیا، یہ تو وہی ہے، یہ تو اب میں ادھر دیکھ رہا ہوں تو انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ ایسا نہ کیا کرو، پوچھ رہا ہوں تو سب سے پوچھ رہا ہوں، محبت ہے تو سب کو ہے تو سارے بولو نا، یا کبھی ادھر دیکھوں کبھی ادھر دیکھوں، بھئی کیا کروں؟ سارے بولو، سارے۔ میں جس کیفیت میں بات کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے یا میرے رب کو پتہ ہے، ایسے مایوس نہ کیا کرو، سارے بلند آواز سے۔ اور اصحاب رسول کی محبت کا تقاضا یوں نہیں ہوتا، کہتے یہ لگتا تو مجھے وہی ہے۔ چلتے چلتے اس کے پاس آ کے رکا، اس نے بھی دیکھا، یہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ تو غلام، میں شہزادہ، مجھے جانتا ہے ایک زمانہ وہ تھا یا آج کا دن ہے۔ امیر معاویہ سامنے کھڑے اور کہتے شہزادے ذرا اوپر دیکھ، مجھے جانتا ہے۔ کہہ دے مجھے جانتا ہے میں کون ہوں۔ پریشان ہو گیا، اب پتہ نہیں ہے میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اسے پتہ تھا، پتہ نہیں تھا کہ محمد کے غلام ایسے نہیں ہوتے۔ سمجھو میرے نقطے کو سمجھو، محمد کے غلام ایسے، وہ ذاتیات پہ نہیں اترتے، وہ ذاتی انتقام لوگوں سے یوں نہیں لیتے، ہاں بات نظریات کی ہو تو معاف بھی نہیں کرتے۔ سمجھو میرے جملے کو، اسے معلوم نہیں تھا کہ محمد کے غلام ایسے نہیں ہوتے۔ یہ تو اس کی ذات کا مسئلہ تھا نا، میں نے اس کی ذات کو سواری پہ نہیں بٹھایا تھا، یہ تو اس کا ذاتی مسئلہ تھا، لیکن پھر بھی ڈرا ہوا ہے کہ ہے تو زمانے کا خلیفہ نا، ہے تو اپنے ملک کا بادشاہ، ہے تو اپنے ملک کا حکمران، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ کہتا ہے میں وہ نہیں ہوں جیسے تو ہے، جیسے تو ہے، میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ ہم کسی سے لڑتے ہیں تو ذات کے لیے نہیں، کاز کے لیے لڑتے ہیں۔ ہم جب بھی لڑتے ہیں ذات کے لیے نہیں، نظریات کے لیے لڑتے ہیں۔ اور آج بھی دیکھ لو چنیوٹ کے مسلمانوں، ہم بھی امیر معاویہ کے سچے غلام ہیں الحمدللہ۔ ہم نے اپنی ذات کے لیے تختہ دار کو نہیں چوما ہے، ہم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے اختلاف نہیں کیا ہے، ہم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا ہے، ہم نے اپنی ذات کے لیے کسی کا گریبان نہیں پکڑا ہے، ہم نے اپنی ذات کے لیے کسی کے ساتھ کوئی جنگ نہیں چھیڑی ہے۔ آج بھی ہماری اگر کسی سے کوئی اختلاف ہے تو یہ ذات کے لیے نہیں ہے، ہماری نظریات کے لیے ہے۔ یہی کردار صحابہ ہے، ذاتیات کو لے کے بیٹھ جانا، یہ تو صحابہ والا کردار نہیں ہے۔ ہم اپنی ذات پہ ایک دوسرے کا سر پھاڑتے ہیں، نظریے کی باری آتی ہے تو سارے بھاگ جاتے ہو، پھر نام صحابہ کا لیتے ہیں۔ تو میرے بھائی فضائل بے شمار ہیں۔ زمانہ حضرت عثمان غنی کا ہے رضی اللہ تعالی، ملک شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ ہے۔ بیٹھے بیٹھے سوچ آیا، ذہن میں سوچ آئی، یہاں تک تو کافر کو سمندر کے کنارے تک پہنچا دیا ہے، اب پار تک لے کے جانا چاہیے۔ کہہ دو وہاں بھی تعاقب ہونا چاہیے، لیکن کیسے کرے، راستہ نہیں ہے۔
مشاورت ہوئی بحری جہاز بناؤ، بحری جہاز بناؤ۔ چودھری صاحب نقطہ نوٹ کرنا میرا سارے، سیدنا امیر معاویہ سے بڑا بندہ اس وقت ان کے بعد، سیدنا امیر معاویہ کے بعد امت میں ان کے برابر کوئی نہیں ہے۔ بحری بیڑا بنانا چاہیے، لیکن یہ ایک صوبے کے گورنر ہے، اوپر امیر کون ہے؟ بولو کون ہے؟ میں نظریاتی بندہ ہوں اور سنجیدہ مزاج آدمی ہوں، جماعتی سیٹ اپ کا آدمی ہوں، کوئی لوکل فنکار نہیں ہوں، یہ ذہن میں رکھیں۔ فنکاری پہ لوگ مارے نہیں کھاتے، مداری مار نہیں کھاتے، وہ مال کھاتے ہیں۔ وہ کیا کھاتے ہیں؟ سارے بولو ہاں۔ حق نواز نے مار کھائی، فنکاری نہیں کی، وہ کٹ گیا، وہ لٹ گیا، الٹا لٹک کے مارا گیا، لیکن جھکا نہیں، بکا نہیں۔ ہم اسی امیر عظیمت کے ماننے والے ہیں، تماشا نہیں ہے۔ اس زمانے میں حق نواز کا نام لینا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، نام لینا بڑا آسان ہے، اس کے کام کو سمجھنا اور پھر اس کے لیے تیار ہونا یہ کوئی تماشا نہیں ہے۔ یہ عظیمت کا سفر ہے، عظیمت والے ہی کر سکتے ہیں، یہ بزدلوں کا کام نہیں ہے، کسی ڈرپوک کا کام نہیں ہے۔ کوئی اور کام کرے، جماعت کی بدنامی کا سبب نہ بنے۔ ایک مہینہ چلا، تھوڑی سی سختی آئی، لکھ کر دے دیا میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قیامت کے دن صدیق نے کہہ دیا کہ میرا بھی تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، نکل یہاں سے۔ یہ تو صحابہ کا نام لیتے تھے، تو کہتا میرا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، پھر کس سے تعلق ہے تیرا؟ صحابہ سے تعلق کٹ گیا تو تعلق ہے کس سے؟ کوئی در تو بتاؤ نا۔ شکر ادا نہیں کرتے ہو کہ تمہیں اللہ نے نسبت صحابہ سے نصیب کی ہے؟ پیغام بھیجا امیر المومنین حضرت عثمان ابن عفان کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ۔ امیر المومنین میرا دل چاہتا ہے کہ ان کافروں کا تعاقب کیا جائے، صحیح ٹھکانے تک پہنچایا جائے، یہ مڑ کے واپس آنے کی جرت بھی نہ کر سکے۔ ان کو اتنا رگڑا جائے، یہودیوں کو، عیسائیوں کو۔ یہ جو آج بگ بگ امیر معاویہ پہ کرتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے یہ جو کنڈے شنڈے دیتے ہیں نا، جو کنڈا اس نے ڈالا ہوا تھا نا وہ ابھی تک نکلا نہیں ہے۔ ہاں یہ ذہن میں رکھے، اصل تکلیف یہ ہے، جو کنڈا اس نے ڈال کے گھسیٹا تھا نا یہودیت کو، پیڑتے ہونی یہ زبان نہیں کون تو سمجھ آندی۔ اچھا سبحان اللہ۔ بھئی جو میں پوچھ رہا ہوں یہ زبان آپ کو سمجھ آتی ہے؟ اے پیڑ انہوں نے محسوس اج بھی اے تو قیامت تک ہونی، اے قیامت تک ہاں، اس کنڈے نکلنا کوئی نہیں، اے ذہن چ رکھو۔ یہ کنڈا کوئی آج کے ایم بی بی ایس کا ٹیکہ نہیں ہے کہ لگا دیا اور نکال دیا، یا میرے معاویہ کا لگایا ہوا کنڈا ہے۔ پیغام بھیجا بحری بیڑا بنانا ہے۔ حضرت امیر المومنین نے جواب لکھا، امیر معاویہ نیک ارادہ تو تیرا بڑا نیک ہے، جذبہ تو بڑا عظیم ہے، لیکن اس وقت ہمارا خزانہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ سارے بولو نا یار، ہمارے حالات ہمیں اجازت
اس پہ تو بڑا خرچہ آئے گا. چھوٹا موٹا بیڑا تو کام آئے گا نہیں، کشتی تو کام آئے گی نہیں، یہ تو بہت بڑا بحری جہاز بنانا پڑے گا. کوئی آج کا زمانہ تھوڑا ہی تھا. پھر اتنا بڑا سمندر ہے، اسے کراس کرنا ہے، اس کے اندر بہت ساری سہولیات مہیا کرنی ہے، اس کے اندر سارا سلسلہ لگانا ہے، پھر اس کے اندر مورچے بنیں گے، اس کے اندر رہنے کی جگہ ہوں گی، پتہ نہیں کتنے دنوں کا سفر ہوگا، مہینوں کا ہوگا، کتنوں کا ہوگا. یہ تو بہت مشکل کام ہے. ہمارے پاس مالی حالات اتنے مضبوط نہیں ہیں. توجہ کرنا، اگر آپ کا ذہن تازہ ہے تو میں جملہ کہتا ہوں، ورنہ ضائع نہیں کرتا. حضرت امیر معاویہ نے عرض کیا، امیر المومنین میں اجازت مانگ رہا ہوں، دولت نہیں مانگ رہا. میں اجازت مانگ رہا ہوں، دولت نہیں مانگ رہا. دوسرے لفظوں میں آج کی زبان میں بات کروں، کیا امیر المومنین میں مرکز سے کچھ نہیں مانگتا، اپنے صوبائی خزانے سے سب کچھ پورا کروں گا. سب کچھ میرا صوبہ برداشت کرے گا، مرکز سے کچھ، سارے بولو نا یار، وفاق سے کچھ نہیں مانگتا، صوبہ ہی دے گا. تو پھر حضرت عثمان کہتے پھر انتظار کس چیز کا؟ یہ تو میری بھی تمنا ہے، لیکن چونکہ بہت بڑی مملکت ہے اور چھوٹی موٹی مملکت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ تمام خلفائے راشدین میں تنہ تنہا اگر کسی خلیفہ نے سب سے زیادہ زمین پر اسلام کا علم لہرایا ہے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ذہن میں رکھو، تنہ تنہا جس کے دور میں سب سے زیادہ زمین فتح ہوئی ہے وہ کون سا صحابی؟ حضرت امیر معاویہ کی 64,65,000 ہے، لیکن وہ گزشتہ خلفائے راشدین کی سب کی ملا کر یہ بنتی ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے 22 لاکھ مربع میل سرزمین پر حکومت تھی اسلامی، اور جب وہ دنیا سے جا رہے تھے تو 44 لاکھ مربع میل سرزمین پر تھی. تو کتنی ہوگی؟ بولو. سب سے بڑا فوج 22 ہے جی، 24 نہیں ہے. ABCD ہمیں بھی آتی ہے. صرف 22 لاکھ مربع میل اس تنہ تنہا فاتح اعظم نے فتح کیے، بحری بیڑا بنا دیا، کفر کا تعاقب کیا، اور پھر وہ مار پڑی ہے یہودیت کو. کوئی یوں بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. کسی نے پوچھا کیا ہوا، یہ اچانک بھگدڑ کیوں مچ گئی؟ ہر طرف سے آواز آ رہی ہے، معاویہ 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 معاویہ. کسی نے پوچھا وہ کیا معاویہ، کہاں معاویہ؟ کہتے چھا گیا چھا گیا چھا گیا، آ گیا آ گیا آ گیا. اللہ اکبر. یہ آج بھی جا کے یہودیت سے پوچھو کتنی بڑی کپ کپی تاری ہوئی تھی. رومیوں سے جا کے پوچھو، آج بھی امیر معاویہ کا نام سن کے بیچاروں پہ زلزلہ طاری ہوتا ہے. یہ معمولی شخص نہیں ہے. فضائل کی دنیا میں دیکھنا ہے تو یہ اس کا مقام ہے اور اس کا مرتبہ ہے. لیکن میں بات کو مختصر کرتے ہوئے تمام فضائل کو اگر ایک طرف رکھ دیا جائے، حضرت امیر معاویہ جناب رسول اللہ کا سالہ ہے، فضیلت ہے، قربت ہے، نبوت سے رشتہ ہے،
خاندان نبوت سے رشتہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، پوری امت کا ماموں ہے، جو اسے اپنا بھانجا مانتا ہے وہ بولے گا۔ ہم ہر ایرے غیرے کو مجبور کرتے بھی نہیں ہیں۔ یہ تو میرے خیال میں کوئی بھی نہیں مانتا۔ میں نے کیا پوچھے اور یہ سارے چپ ہو گئے۔ وہ ماموں ہے تو جو اس کا بھانجا خود کو مانتا ہے وہ بولے۔ حضرت امیر معاویہ کی سکی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کی بیوی ہے، اور نبی کریم کی بیوی امت کی ماں ہے، اور ماں کا بھائی کیا لگتا ہے؟ مجھے ایک نے کہا جی میں تو نہیں مانتا، میں نے کہا تیرا ہے ہی نہیں، تیرا قرآن کہتے ایمان والوں کا ماموں ہے، قرآن کہتے ام حبیبہ ایمان والوں کی ماں ہے۔ او بے ایمانہ تجھے تو کہا ہی نہیں ہے، تجھے کس نے کہا ہے؟ میرا دماغ خراب ہے میں اپنی ماں کے لیے تجھے کہوں کہ تیری ماں ہے؟ میں پاگل ہوں کیا کہ میں تو ماں نہیں مانتا؟ میں نے کہا تو ٹھیک کہہ رہا ہے، میں کہوں تو کہتے زیادتی کرتا ہے، اس نے خود ہی کہتے میں وہی ہوں۔ اگر میں کہوں تو لوگ کہتے جی سخت ہے، اس نے کہہ دیا میں ماں نہیں مانتا، تو دوسرے لفظوں میں قرآن تو کہتا ہے ایمان والے اسے اپنی ماں مانتے ہیں، وہ ایمان والوں کی ماں ہے، تو جو کہتا ہے میں ماں نہیں مانتا وہ خود کہہ رہے میں مومن نہیں ہوں، میں مومن، وہ کہتے ہیں مومن نہیں ہوں، اور ہمارے کئی چمٹے ہوئے نہیں نہیں ہے، سر پہ بٹھا لے ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں ہوں، یہ کہتا ہے۔ یار بدبختی اور بےغیرتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں میں مومن نہیں ہوں، یہ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں میں عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا، یہ پھر بھی کہتا ہے یہ مومن ہے، وہ کہتے ہیں میں ام حبیبہ کو ماں نہیں مانتا، یہ پھر بھی کہتا ہے مومن ہے۔ وہ کچھ غیرت کا تقاضا بھی ہو، کچھ غیرت پیدا کرو، قیامت کے دن ماں عائشہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جو نبی کی بیوی کو معاف نہ کرے اس پہ لانتے کرتا پھرے، وہ میرا بھائی ہے؟ اللہ میری زبان کو فالج لگا دے اگر میں اس کو بھائی کہہ دوں۔ ایمانی غیرت بھی تو کسی بلا کا نام ہے، یا آخر یہ ایمانی غیرت کب بیدار ہوگی؟ اور اب بھی مطلب ہے کہ اب بھی کسی چیز کا انتظار رہ گیا؟ میں تمہیں دکھاؤں تمہارے کلیجے پھٹ جائیں۔ دو دن پہلے کی میں آپ کو تفصیلات بتاؤں پاگل ہو جاؤ گے، جس کے اندر ذرہ برابر بھی اگر کوئی غیرت ایمانی کی کوئی رتی باقی ہوئی تو اسے یقیناً اس بات پہ غیرت آئے گی اور وہ اس پہ سوچے گا اور ضرور سوچے گا۔ کتے کی تصویر بنائی ہوئی ہے ابھی تازہ سوشل میڈیا پہ وائرل کی، اور نیچے ابو بکر لکھا ہوا ہے۔ نیم برہنہ حالت میں لڑکی کی تصویر بنائی ہے اور یوں جپی لگائی ہے، جس کو کے ساتھ ملائی گئی ہے اس کے اوپر لکھا یہ عمر ہے، یہ عائشہ ہے۔ چنیوٹ کے مسلمانوں، مولویوں، پیروں اور مرشدوں، تاجروں، سیاسیوں اور مذہبیوں،
ہم پاگل نہیں ہیں، ہم گھر سے فارغ نہیں ہیں، مائیں ہماری بھی ہیں، بچے ہمارے بھی ہیں، لیکن ماں عائشہ کے بارے میں یہ انداز کون غیرت مند برداشت کرے گا؟ ہم پھر بھی لڑتے نہیں، قانون ہاتھ میں نہیں لیتے، پھر بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ مطالبہ کرنا بھی کیا ہمیں حق حاصل نہیں ہے؟ ایسے خنزیروں کے خلاف قانون بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ سارے بولو بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ ان کو تختے داروں پہ لٹکانا چاہیے نہیں لٹکانا چاہیے؟ ان کو الٹا لٹکنا چاہیے نہیں لٹکنا چاہیے؟ یہ پھندے میں آنے چاہیے نہیں آنے چاہیے؟ ان کو سزا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اس کے لیے آئین کے اندر دفعات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ دو چار کو چوک پہ لٹکا دو، میں دیکھتا ہوں کہ تیسرا چوتھا کیسے جرأت کرتا ہے۔ امیر المومنین، بات دور نہ نکل جائے، میری حالت غیر ہوتی جا رہی ہے جب سے یہ دیکھے خدا کی قسم کھانے کی یار بالکل لذت ہی ختم ہو گئی۔ سوئیں تو کیسے سوئیں؟ میں اور آپ اپنے بچوں بیویوں کے ساتھ سکون آرام کے ساتھ آرام سکون کر رہے ہیں، وہاں اماں عائشہ کے ساتھ یہ سلوک اور اماں عائشہ کے بارے میں یہ بکواس، کیسے سوتے ہیں؟ میں ہوں یا آپ ہیں، ہم میں سے کسی کی ماں، کسی کی بہن، بیٹی کا یہ منظر پیش کیا جائے، بتاؤ تمہیں سکون آئے گا؟ لیکن کیا نبی کی زوجہ وہ لاوارث رہ گئی؟ امیر المومنین سے پوچھا، اجازت لینے لگا ہوں، اجازت لی، بحری بیڑا بنایا، یہودیت کا صفایا کیا، جہاں تک جا سکتے تھے مارا، خاک چٹائی۔ فضائل کی دنیا میں جاؤ، رفیق نبوت ہے، فضیلت ہے، سالہ ہے، فضیلت ہے، خال المومنین ہے، فضیلت ہے، امیر المومنین ہے، فضیلت ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، فضیلت ہے، کاتب قرآن ہے، فضیلت ہے، صاحب ایمان ہے، فضیلت ہے، عظیم سیاستدان ہے، فضیلت ہے، تدبر کا امام ہے، فضیلت ہے، حافظ قرآن ہے، فضیلت ہے، قاری قرآن ہے، فضیلت ہے، فقیہ امت ہے، فضیلت ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے آ کر پوچھا، حضرت امیر معاویہ یوں مسئلے بیان کرتا ہے، حضرت عباس نے فوراً خاموش کرا دیا، معاویہ کے بارے میں باتیں نہ کرو، وہ بذات خود فقیہ ہے، اس کے بارے میں باتیں نہ کرو، وہ فقیہ امت ہے، وہ جب بھی بات کرتا ہے کسی دلیل سے کرتا ہے، وہ جب بھی بات کرتا ہے۔ دوسری بات، جب قرآن لکھنے کی باری آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے والوں کی جماعت تیار کی، ان میں حضرت امیر معاویہ کا بھی شمار ہے۔ اب بتاؤ، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی امانت ہے، اب اللہ رب العالمین نے جس معاویہ کے حوالے اللہ کا قرآن کیا ہے، بتاؤ یہ اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے معاویہ پہ اعتماد ہے یا نہیں ہے؟ سارے بولو، سارے۔ جس پر آپ کو اعتماد نہ ہو، آپ اپنا خط اس سے لکھواتے ہو، جبکہ آپ کو لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا۔ بول، آتا ہے؟ آپ لکھواتے ہیں تو جس معاویہ سے رسول اللہ نے 70 خطوط اپنے لکھوائے، سب سے زیادہ خطوط جو غیر ملکی بادشاہوں کو جناب رسول اللہ نے لکھوائے، ان میں سب سے زیادہ خطوط سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھوں سے لکھوائے، جن کی تعداد کم و بیش 70 تک پہنچتی ہے۔ اس کو کیا کریں گے؟ پھر مزے کی بات بتاؤں،
ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے. ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ، رسول اللہ کی زوجہ محترمہ، پوری امت کی ماں، وہ حضرت امیر معاویہ کے سر میں تیل لگا رہی ہے. بھائی ہے نا؟ کون ہے؟ رسول اللہ نے پوچھا ام حبیبہ بھائی معاویہ سے کوئی زیادہ محبت ہے؟ آقا مجھے اپنے بھائی سے بہت محبت ہے. رسول اللہ نے فرمایا ام حبیبہ معاویہ سے صرف تو محبت نہیں کرتی، معاویہ سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے. جس سے اللہ بھی محبت کرے، رسول بھی محبت کرے، کسی چوڑے چمار کی ضرورت کوئی نہیں. کیا سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے لیے اللہ رسول کافی ہے، کوئی اس کی عزت اور عظمت میں فرق نہیں لا سکتا. بہرحال اگر آپ کا ذوق تازہ ہے تو میں سارے فضائل ایک طرف رکھ کے، صبح بھی ہو جائے، بہت سارے فضائل ہے، قرآن سارا بھرا ہوا ہے. جن ہاتھوں سے اللہ کے نبی نے قرآن لکھوایا، اللہ نے کیا فرمایا؟ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ. اللہ اکبر. پاکیزہ اوراق ہے، پاکیزہ جگہ پہ ہے. جن ہاتھوں نے لکھا وہ ہاتھ بھی پاکیزہ ہے، وہ ہاتھ بڑے ہی اکرام والے ہیں، عزت والے ہیں. ان ہاتھوں کو تو اللہ کا قرآن بھی عزت والا کہہ رہا ہے، پاکیزہ کہہ رہا ہے، مقدس کہہ رہا ہے. یہ بھی فضیلت اپنی جگہ. قرآن کا قاری ہے، فضیلت ہے. عالم ہے، فضیلت ہے. فاتح اعظم ہے، فضیلت ہے. بحری بیڑے کا موجد ہے، فضیلت ہے. یہودیت کا فاتح ہے، فضیلت ہے. قاطع عیسائیت ہے، فضیلت ہے. بڑے بڑے مندروں کو گرانے والا ہے، فضیلت ہے. دنیا یہودیت پہ چھا گیا، فضیلت ہے. دنیا مجوسیت کو سبق سکھاتا ہے، فضیلت ہے. دنیا ربز پہ چھا گیا، فضیلت ہے. روم سے گزر گیا، فضیلت ہے. بابا یہ بہت بڑا جرنیل ہے، فضیلت ہے. جری ہے، فضیلت ہے. جرت والا ہے، فضیلت ہے. بہادر ہے، فضیلت ہے. شجاع ہے، فضیلت ہے. نبی کا سالہ ہے، فضیلت ہے. ہاں ہاں جناب. اور یہ وہ شخص ہے کہ جب مکہ فتح ہوا، اور آج یہ بھی داستان چھیڑی جا رہی ہے. کچھ کہتے ہیں جی فتح مکہ کے بعد اسلام لایا. اور تجھے کیا تکلیف ہے؟ فتح مکہ کے بعد اسلام لایا، وہ تو بہت زمانہ گزرا ہے. رسول اللہ کے دنیا سے جانے سے 1 گھنٹہ بھی پہلے اسلام لایا، تب بھی کائنات کے تمام مسلمانوں سے افضل ہے. صحابہ کے بعد تمام مسلمانوں سے او بول پو سجے والے ہو. بہت سکون کر لیا آپ نے، کہہ دو سارے بولو. جو ایک لمحہ بھی رسول اللہ کی صحبت میں آیا ایمان کی حالت میں، اور پھر اسی حالت ایمان میں موت نصیب ہوئی، دنیا کے تمام اولیاء، اتقیاء، ازکیاء، اصفیاء، تابعین، تبع تابعین، غوث، قطب، ابدال، جتنے تہجد گزار، پرہیزگار، تقوی دار، جتنے بھی مل جائیں، ادنا صحابی کی عزت کا مقابلہ. تو فتح مکہ کی بات کو روتا ہے. اور یہ فتح مکہ والی بات ابو بکر کرے تو بات بنتی ہے، عمر کرے تو بولو نا، عثمان کرے تو، حضرت علی کرے تو، کیونکہ ان کے آپس کے بات ہے. 15ویں صدی کا یہ الو کا پٹھا کون ہوتا ہے؟ امیر معاویہ کو پوچھنے والا فتح مکہ کے بعد آیا کہ پہلے آیا؟ قرآن پڑھ کے دیکھو یہ علماء بیٹھے ہیں، جو بعد میں آئے یا پہلے آئے، اللہ نے دونوں کے لیے کہہ دیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا. ہون پٹ اللہ نے فرمایا جو پہلے آیا میں اس سے بھی راضی، جو بعد میں آیا، جو پہلے آیا اس سے بھی جنت کا وعدہ، جو بعد میں آیا بولو 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 میں اس سے بھی. اب اللہ راضی ہو گیا، اب یہ کیا کرے گا بیچارہ؟ تو
اس نے پھر یہی کرنا ہے اور کیا کرنا ہے، اور کر جو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو سیدنا امیر معاویہ کی سب سے بڑی جو فضیلت ہے نا، میں اس کی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے آپ سے کہا کہ انشاءاللہ اپنے انداز میں اور جس انداز میں آپ سننے کے عادی ہیں پھر صحیح انشاءاللہ، وعدہ صحیح، اگر رب نے زندگی دی اور زندگی نے وفا کی۔ سارے فضائل اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ایک فضیلت بھی جتنے فضائل ہیں وہ ایک فضیلت کی وجہ سے حاصل ہے، اور وہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ سارے فضائل کو چھوڑ سب سے بڑی فضیلت کا ذکر کرنے لگا ہوں، اور وہ ایک فضیلت حاصل ہوتی، یہ باقی فضائل نہ بھی ہوتے، قرآن کا حافظ نہ بھی بنتا، قاری نہ بھی بنتا، فاتح نہ بھی بنتا، سالہ نہ بھی ہوتا، خاندان والا نہ بھی ہوتا، رشتہ دار نہ بھی ہوتا، او بابا 19 سال کا حکمران نہ بھی ہوتا، خلیفہ وقت نہ بھی ہوتا، بحری بیڑا نہ بھی بناتا، تب بھی وہ ایک فضیلت اس کے مقام مرتبے کے لیے کافی تھا۔ اور وہ فضیلت کیا ہے کہ یہ سارے فضائل اپنی جگہ، تہجد گزار ہے، تابعدار ہے، جان نثار ہے، اطاعت گزار ہے، نبی کا وفادار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد ہے، رسول اللہ کے سامنے زانو ہو کر بیٹھ کر قرآن پڑھتا ہے، حدیث حاصل کرتا ہے، رسول اللہ کا مقتدی ہے، رسول اللہ کے پیچھے صف میں کھڑا ہے، رسول اللہ بلائے تو آتا ہے، رسول اللہ بھیجے تو جاتا ہے، رسول اللہ مانگے تو دیتا ہے، رسول اللہ لٹانے کو کہے تو لٹاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے تو بجا لاتا ہے۔ یہ سارے فضائل اپنی جگہ ہے، لیکن امیر معاویہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ امیر معاویہ رسول اللہ کا صحابی ہے، رسول اللہ کا، اور صحابیت اتنی بڑی نعمت ہے کہ کل کائنات کے اندر صحابہ کے بعد اس نعمت کا مقابلہ دنیا کا کوئی نہیں کر سکتا، کوئی۔ آج چاہے 1000 سال بھی کوئی سجدے میں گزارے، لیکن نبی کی صحبت کہاں سے لائے گا؟ اس نے ایک سجدہ بھی جس صحابی نے رسول اللہ کی اقتداء میں ادا کیا وہ کہاں سے لائے گا؟ جنہوں نے ایمان کی آنکھوں سے رسول اللہ کا چہرہ انور دیکھا، وہ کہاں سے لاؤ گے؟ صحابیت سب سے بڑی دولت، اور صحابیت کے بعد اللہ عز و جل نے جس طرح نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، کیونکہ نبوت کا انتخاب اللہ کیا، اللہ نے کیا، اللہ نے اسی طرح صحابہ کا دروازہ بھی بند کر دیا ہے۔ آقا کے بعد نبوت کا دروازہ بند، صحابہ کرام پہ صحابیت کا دروازہ بند۔ اب کائنات میں جیسے نہ کوئی نبی بن سکتا ہے، کیونکہ صحابی بننے کے لیے صحبت نبوت کی شرط ہے، لہٰذا اب نبی کے جانے کے بعد نبوت کا دروازہ بند تو صحابیت کا دروازہ بھی بند۔ اب قرآن، دین، شریعت، اللہ کے نبی جو پیغام، نظام، قانون لے کر آئے تھے، اللہ کے نبی جو احکامات، تعلیمات، ارشادات لے کر آئے تھے، اب یہ ہے تو ساری دنیا کے لیے۔ اب جاتے وقت رسول اللہ نے یہ سب کچھ کن کے حوالے کیا؟ توجہ توجہ توجہ، آپ میں سے کسی کے حوالے کیے تو وہ چپ کر کے بیٹھے رہے، اور اگر آپ میں سے کسی کے حوالے نہیں کیا، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ بڑا ہے، میں صحابہ کا نام آپ حضرات سے زبان سے نکلوا رہا ہوں، اپنا نام نہیں، اپنے باپ دادا کا نہیں، اور صحابہ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، صحابہ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ حق کی گواہی دینی پڑے گی۔ رسول اللہ دنیا سے جا رہے ہیں، رسول اللہ کے پاس سب سے بڑی امانت جو اللہ نے دی ہے وہ کیا ہے؟ وہ دین ہے۔ وہ کیا ہے؟ وراثت میں رسول اللہ دنیا میں کیا چھوڑ کر گئے ہیں؟ دین یا دنیا؟ بولو 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 بولو۔ اب کوئی میں دیکھ رہا ہوں کون سی زبان نہیں بول رہی، کس کے دل میں صحابہ کرام کی محبت موجزن ہے اور صحابہ کے عشق اور محبت میں وہ زبان کو حرکت دے رہا ہے؟ بتائیے بلند آواز سے، جب دنیا سے رسول اللہ جا رہے تھے تو سب کچھ رسول اللہ نے کن کے حوالے کیا؟ قرآن کن کے حوالے کیا؟
شریعت کن کے حوالے کی ہے؟ اذان کن کے حوالے کی ہے؟ کلمہ کن کے حوالے کیا؟ اذان کن کے حوالے کی ہے؟ اپنی تعلیمات کن کے حوالے کی ہے؟ نبی کریم نے اپنی نبوت، رسالت، شریعت، منقبت، عزت و عظمت و کردار و گفتار و تعلیمات و ارشادات و احکامات و عادات و عبادات و معاملات و کردار و گفتار کن کے حوالے کی ہے؟ نبی کریم نے عادات و عبادات و معاملات کن کے حوالے کی ہے؟ پھر نبی کریم کے وفادار، جان نثار، تابعدار، پہرے دار، اطاعت گزار کون بنے ہیں؟ نبی کریم کے اقوال و افعال کے موقع کے گواہ کون بنے ہیں؟ پھر اس امانت کو سنبھالنے والے کون ہیں؟ پھر اس امانت کو سنبھالنے والے کون ہیں؟ پھر اس امانت کو آگے پہنچانے والے کون ہیں؟ پھر اس قرآن کو لکھنے والے کون ہیں؟ اسے جمع کرنے والے کون ہیں؟ اسے نشر کرنے والے کون ہیں؟ تھک گئے ہو سارے؟ ہاں بتاؤ، اسے نشر کرنے والے کون ہیں؟ اسے نشر کرنے والے کون ہیں؟ اسے اشاعت کرنے والے کون ہیں؟ اسے آگے پہنچانے والے کون ہیں؟ اسے آگے لے کر جانے والے کون ہیں؟ مسجد سے باہر نکلنے والے کون ہیں؟ میدانوں میں نکلنے والے، توجہ بیٹھے رہیں تاکہ میری بات ضائع نہ ہو۔ میں آپ سے عزم لے کے یہاں سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، ایسے آپ کو جذباتی انداز میں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا۔ میں آپ سے وعدہ بھی لوں گا، عزم بھی لوں گا، لیکن عزم اپنے لیے نہیں، عزم بھی آپ کو ایک نظریے اور ایمان کی بنیاد پہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جو سب کچھ ان کو دیا، اللہ کے نبی نے اس کو آگے پہنچانے کے لیے اور اس دین کو ترقی کے لیے، بتاؤ مال مانگا دینے والے کون؟ جان مانگی لٹانے والے کون؟ وطن مانگا چھوڑنے والے کون؟ گھر مانگا چھوڑنے والے کون؟ وطن سے نکلے کون؟ ہجرت کو کہا مہاجر کون؟ مدد کو کہا انصار کون؟ تابعدار کون؟ جاننثار کون؟ حبدار کون؟ دائیں چلنے والے، بائیں چلنے والے، پیچھے آنے والے، آگے گزرنے والے، تلواروں کے سامنے کھڑے ہونے والے، زخم کھانے والے، گردنیں کٹوانے والے، بچے یتیم کرانے والے، بیویاں بیوہ کرانے والے، میدانوں میں حاضر ہونے والے، میدانوں کو رنگین کرنے والے، نبی کے ایک ایک آواز پہ لبیک کہنے والے، نبی کے ہر ادا کو محفوظ کرنے والے، نبی کے ہر سنت امت تک منتقل کرنے والے، ایک ایک آیت کو لکھنے والے، ہر آیت کے گواہ، ہر حدیث کے راوی، ہر سنت کے گواہ، نبی کے ہر قیام کے گواہ، رکوع کے گواہ، سجدوں کے گواہ۔ آقا امام تو مقتدی کون؟ آقا مصلی پہ تو صفوں میں کون؟ آقا منبر پہ تو مجمع میں کون؟ آقا استاد تو شاگرد کون؟ آقا مرشد تو مرید کون؟ آقا سالار تو قافلہ کن کا؟ آقا اگر قائد ہے تو کارکن کون؟ کارکن کون؟ کارکن کون؟ کارکن کون؟ آقا بدر میں تو ساتھ کون؟ احد میں تو ساتھ کون؟ خندق میں تو ساتھ کون؟ آقا خیبر میں تو ساتھ کون؟ حنین میں تو ساتھ کون؟ تبوک میں تو ساتھ کون؟ آقا نبی کریم کی ہر آواز پہ کٹ جانے والے۔ پھر یہ دین رسول اللہ نے اٹھا کر جو اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اللہ کی امانت کن کے حوالے کی؟ کن کے حوالے کی؟ یارو کتنا بڑا اعتماد کیا اللہ کے رسول نے کہ اللہ کی امانت رسول اللہ نے کن کے حوالے کی ہے؟ کن کے حوالے کی ہے؟ اگر یہ لوگ اس قابل نہ ہوتے، امانت دار دیانت دار نہ ہوتے اور رسول کو پتہ نعوذ باللہ نہ تھا تو پھر اللہ تو کم از کم منع کر دیتا نا۔ اللہ نے منع نہیں کیا کہ یہ لوگ امانت دار نہیں ہیں، میرا دین ان کے حوالے نہ کرنا۔ دنیا کا کوئی مولوی، کوئی محدث، کوئی مجتہد، کوئی مصنف، کوئی ایک حوالہ پیش کرے کہ اللہ نے منع کر دیا ہو۔ اللہ نے منع کیا نہیں کیا تو پتہ چلا جیسے رسول نے اعتماد کیا اللہ نے بھی اعتماد کیا، تو وہ صحابہ وہ لوگ ہیں جن پہ اعتماد رسول اللہ نے کیا ہے، ان پہ اعتماد خود اللہ نے کیا ہے۔ تو جن پہ خدا بھی اعتماد کرے، اللہ بھی اعتماد کرے، اس اللہ اور رسول کا ماننے والا ہر مسلمان صحابہ پہ اعتماد کر رہا ہے۔ اور جو اللہ رسول کے اعتماد صحابہ پہ اعتماد نہیں کرتا، یہ اللہ رسول پہ اعتماد نہیں کر رہا،
تو پھر میں اس پہ اعتماد نہیں کر سکتا، میں اس سے محبت نہیں کر سکتا، میں اسے ساتھ نہیں بٹھا سکتا، میں اس کو سینے سے نہیں لگا سکتا، میں اسے اپنا بھائی نہیں مان سکتا، میں اسے اپنا بزرگ نہیں کہہ سکتا، میں اسے اپنا امام نہیں بنا سکتا، نہ میں اس کا جنازہ پڑھ سکتا ہوں نہ اس کا جنازہ پڑھا سکتا ہوں۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ حضرت توجہ میری بات پہ علماء سے پوچھ رہا ہوں، بات غلط تو نہیں کر رہا ہوں، اصلاحی انداز میں پوچھ رہا ہوں، میرا رب گواہ ہے، بات ٹھیک کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں؟ بھئی جو اللہ کے اعتماد پہ اعتماد نہیں کر رہا حضرت، اس سے بڑا بے اعتمادہ بندہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ہم اس پہ اعتماد کریں تو کیوں کریں جو ابو بکر پہ اعتماد نہیں کرتا؟ آج کون سا ملا ہے جو ابو بکر سے بڑا ہو؟ اکثر ہمیں کرتے جی ابو بکر کو نہیں مانتا نا، ہمیں تو مانتا ہے، تو ہوتا کون ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تو خود کو ابو بکر سے بڑا مانتا ہے کیا؟ سب کچھ مرہون منت ہے صحابہ کا۔ آج ہر مسلمان، نوجوانوں بولو، علماء بولو، آج تمہارے پاس علم ہے علماء، صدقہ کن کا ہے؟ شیخ الحدیث مسند حدیث پہ بیٹھ کے حدیث پڑھاتا ہے تو محنت کن کی ہے؟ پہنچانے والے کون ہیں؟ ہر حدیث کے راوی کون ہیں؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا نے جو فضائل اعمال لکھی اپنی طرف سے کوئی حدیث نقل کی ہے؟ ہر حدیث کے درمیان میں راوی کس کو رکھا ہے؟ بخاری اٹھاؤ، صحابہ کے بغیر امام بخاری نے کوئی حدیث اپنی طرف سے لکھی ہو اور یہ کہو کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ سے سنا، بیچ میں واسطہ کون ہے؟ بیچ میں راستہ کون ہے؟ بیچ میں ذریعہ کون ہے؟ سارے شاہراہ کون ہیں؟ امت نے اگر نبوت تک پہنچنا ہے تو ذریعہ کون ہے؟ آج وہ ذریعہ کافر ختم کرنا چاہتے ہیں، مجھے بتاؤ اپنے نبی سے واسطہ تم توڑنا چاہتے ہو یا جڑا رکھنا چاہتے ہو؟ تو پھر اس کا طریقہ ایک ہے کہ آؤ صحابہ والے ذریعے کی حفاظت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کون نوجوان ہے اب بیٹھ کر نہیں کھڑے ہو کر؟ توجہ ایک منٹ ضمیر سے ایک منٹ کے لیے پوچھ کے، ضمیر سے، جذبات میں کھڑے نہ ہونا۔ ضمیر کا فیصلہ اس لیے لے رہا ہوں کہ ضمیر کا فیصلہ غلط نہیں ہوتا۔ ضمیر، اوے بچ کیا کر رہے ہو؟ یہاں شرابتوں کے لیے بیٹھے ہو؟ ضمیر کا فیصلہ غلط نہیں ہوتا۔ ایک بندہ چوری کرتا ہے اور پھر سر پہ قرآن رکھتا ہے کہ میں قرآن اٹھاتا ہوں، میں نے چوری نہیں کی۔ قرآن اس کا مان بھی لیا جائے لیکن اندر سے ضمیر کیا کہہ رہا ہے کہ ہے تے تو ہی ہے تے، سارے بولو نا۔ ضمیر غلط فیصلہ نہیں کرتا، ایک سیکنڈ میں بھی ضمیر فیصلہ دیتا ہے، اس پہ مہینے نہیں لگتے۔ اپنے ضمیر سے پوچھو، صحابہ کے بغیر دین سارا تو چھوڑ دو، کلمہ بھی سارا چھوڑ دو، کلمے کا پہلا لام کوئی مائی کا لال ثابت کر دے، میں اس کے جوتے ساری زندگی سر کا تاج بنانے کے لیے تیار ہوں۔ لاؤ صحابہ کے بغیر کلمہ ثابت کرو۔ نہیں ہو سکتا تو پھر صحابہ محفوظ ہوں گے تو کلمہ محفوظ ہوگا، تو دین محفوظ ہوگا۔ اب دین کی حفاظت کے لیے میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں۔ کون ہے جو اصحاب جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی؟ کون ہے جو کہتا ہے جو زندگی میری بچ گئی؟ آج کے بعد میں وہ ساری زندگی صحابہ کے نام کرتا ہوں۔ چلو گے صحابہ کرام کے ساتھ؟ صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کا دفاع کرو گے؟ صحابہ کرام کے ساتھ محبت اور عقیدت کا مظاہرہ کرو گے؟ صحابہ کرام کے سچے غلام اور سپاہی بنو گے؟ صحابہ کرام کے ساتھ وفاداری کرو گے؟ صحابہ کرام کے ساتھ آپ حبدار بن کے صحابہ کرام کے پہرے دار بنو گے انشاءاللہ؟ ایک سیکنڈ کے لیے آپ بیٹھ جائے، آپ کا عزم ہو گیا بس بیٹھ جائے، آپ کا امتحان ہو گیا بیٹھ جائے۔ ایک منٹ میں جلدی ایک منٹ میں بیٹھ، تاکہ مجھے نظر آئے، مجھے پتا چلے کس کس نے فیصلہ دیا، کون کون بھاگا ہے۔ اب دیکھو، اب آخر میں کچھ لوگ بھاگ رہے ہیں، بھاگنے والوں سے ہمارا واسطہ کوئی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھے۔ وعدہ کر کے بھاگنا یہ تو غلط بات ہے، یا وعدہ نہ کرتے یا بھاگتے نہ۔ بیٹھ جائے بابا جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔
آپ نے ضمیر سے پوچھ کے یہ فیصلہ دیا؟ میں نظریاتی بندہ ہوں، جہاں جاتا ہوں کوشش یہ ہوتی ہے کہ 4-5 بندے نظریے کی بنیاد پہ تیار کر کے جاؤں۔ محنت یہ گھنٹہ جو لگائے یہ ہمارا کوئی شوق تھوڑا ہی ہے کیا؟ نہ کرو یار، اللہ کے بندو، خدا کا واسطہ ہے یار۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ حضرات تیار ہو اس مشن کے لیے؟ اب یہ ایک بات اور بتاؤ، میرے لیے، اپنے لیے یا اپنے ایمان کے لیے؟ صحابہ ہماری جان کی ضرورت ہے یا ایمان کی ضرورت ہے؟ تو جان قیمتی ہے، ایمان قیمتی ہے۔ جان کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مکان کی ضرورت ہے، حفاظت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ دکان کی ضرورت ہے، حفاظت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ گاڑی کی ضرورت ہے، حفاظت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ لیکن ایمان کے لیے ضرورت ہے صحابہ کی دفاع کی، تو وہ بھی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے۔ دنیا فانی ہے، یہاں رہ جائے گی، قیامت میں قبر کے اندر ایمان ساتھ جائے گا، اور ایمان اس کے ساتھ جائے گا جس کو ملے گا، اور ملتا صحابہ کے بغیر نہیں ہے، ملتا صحابہ کے بغیر، ملتا صحابہ کے بغیر۔ ہم کل بھی اس عزم پہ قائم تھے، آج بھی اس عزم پہ قائم ہیں، اور پھر بھی بات یہی ہے، ہم نے مشن کو چھوڑا نہیں ہے، ہم نے نظریے کو بدلا نہیں ہے، ہم نے کاس سے منہ موڑا نہیں ہے، ہم جھکے نہیں ہیں، ہم بکے نہیں ہیں۔ میں آج بھی اپنے مرشد اور اپنے قائدین کے اس کاز اور انداز پہ آج بھی قائم ہیں۔ یہ بندہ ناچیز اسی انداز پہ آج بھی کھڑا ہے، اور بالخصوص حضرت مرشد عثمانی کے اس انداز اور الفاظ پہ میں آج بھی چلتا چلا جا رہا ہوں کہ خوف و اندیش و تعزیر و سزا رہنے دے، خوف و اندیش و تعزیر و سزا رہنے دے، میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے۔ میں قاصد حق نواز ہوں، دشمن صحابہ کافر ہے پیغام میرا، حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے، اور حق بات پر کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار حق تو کر جائے گا جو ٹپکے گا لہو میرا۔ ہاں، اور ان اندھیروں سے کہہ دو ٹھکانہ اپنا کر لے، ہم نئے عزم کے ساتھ بنیاد سحر رکھتے ہیں۔ کوئی سرخی میں ملی جب کسی فسانے کو، ہمارے خون کی حاجت ہوئی زمانے کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ایک منٹ